बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से कितनी चीज़ें साथ लाए थे? जवाब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से 9 चीज़ें साथ लाए थे। सवाल: हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में अहले यहूद का क्या नज़रिया है? जवाब: हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में अहले यहूद का नज़रिया है कि नाउज़ु बिल्लाह, ये अल्लाह का बेटा बताते हैं। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर कभी मक्खी बैठी? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर कभी कोई मक्खी नहीं बैठी। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक किस गज़वा में शहीद हो गए थे? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक जंग ओहद में शहीद हो गए थे। सवाल: मदीना मुनव्वरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद कब रखी थी? जवाब: मदीना मुनव्वरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद रबीउल अव्वल 1 हिजरी में रखी थी। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी इबादत किसे कहा है? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी इबादत तिलावत कुरान को कहा है। सवाल: हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितना अरसा शरीक हयात रहीं? जवाब: हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 24 या 25 साल शरीक हयात रहीं। सवाल: पहले कातिब वही किन सहाबी को कहा जाता है? जवाब: पहले कातिब वही हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हो को कहा जाता है। सवाल: दांतों में खाने की कौन सी चीज़ फंस जाए तो रोज़ा टूट जाता है? जवाब: दांतों में रुकी हुई चने के बराबर या इससे कम चीज़ निकाल कर खा ली तो इससे भी रोज़ा जाता रहता है। अगर दांत साफ करने के बावजूद दांतों में फंसा हुआ खाने का कोई ज़रा इंसान निगल ले तो इससे रोज़ा टूट जाता है। जैसा कि अक्सर लोग दांतों में फंसी चीज़ को मुंह से बाहर निकालने की बजाय निगल जाते हैं, तो ऐसा करना ख़ास तौर पर रोज़ेदार के लिए जायज़ नहीं है। सवाल: किसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलों को चुन चुन कर कत्ल करवाया? जवाब: मुख्तार सख्फी ने। सवाल: किस नबी के बेटों के नाम पर बुतों के नाम थे? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम पर बुतों के नाम थे, जैसा कि वद, सवा,
یغوث، بؤوق اور نصر۔ سوال: کون سے لوگ قیامت کے دن فقیر ہوں گے؟ جواب: زیادہ سونے والے قیامت کے دن فقیر ہوں گے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کو دنیا کے مقامات میں سے کون سا مقام پسند ہے؟ جواب: مسجد۔ سوال: حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سوال: دھاتوں کی صفائی اسٹیل بنانے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: ابن سینا۔ سوال: توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن کس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب: موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جواب: جمعۃ المبارک کے دن۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ روئے تھے۔ سوال: خانہ کعبہ میں کون سی جگہ طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے؟ جواب: حجر اسود خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے۔ سوال: زمزم کا کنواں کس نے دریافت کیا تھا؟ جواب: حضرت عبد المطلب نے دریافت فرمایا تھا۔ سوال: کس انصاری نے سب سے پہلے اپنا مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نذر کیا؟ جواب: حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنا مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نذر کیا تھا۔ ازواج مطہرات کے مکان انہی کی زمین پر تعمیر کیے گئے۔ سوال: بیت المقدس کی فتح کے وقت چابیاں کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال: ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سے تحائف بھجوائے؟ جواب: ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 سونے اور چاندی کی اینٹیں اور 7 پردے زر بفت کے آپ علیہ السلام کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے۔
سوال: آج ثانیہ اور آد قوم کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ جواب: آد ثانیہ اور آد قوم قوم سمود کو کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ غزوہ بنو قریظ کے بعد انتقال کر گئے، بتائیں آپ رضی اللہ عنہ کے تیر لگنے کے کتنے دن بعد انتقال ہوا؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ غزوہ بنو قریظ کے بعد انتقال کر گئے، آپ رضی اللہ عنہ کو تیر لگنے کے 25 دن بعد انتقال ہوا۔ سوال: کس نماز کو چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ سوال: اس مسلمان جرنیل کا نام بتائیں جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی جس سے ایرانی گھوڑے بتک کر بھاگ گئے۔ جواب: اس مسلمان جرنیل کا نام حضرت مثنہ بن حارث رضی اللہ عنہ ہے جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی جس سے ایرانی گھوڑے بتک کر بھاگ گئے۔ سوال: جنات نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ جواب: حدیث مبارکہ میں ہے تم لوگ گھاس پر حاجت نہ کرو اس لیے کہ یہ جنات کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ سوال: حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں کس کا ساتھ دیا؟ جواب: حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ دیا۔ سوال: سانحہ کربلا کس کے عہد میں وقوع پذیر ہوا؟ جواب: یزید بن معاویہ کے عہد میں سانحہ کربلا وقوع پذیر ہوا۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس پہاڑ پر وفات پائی؟ جواب: قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ اباریم پر وفات پائی۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند آواز میں بلانے پر کس صورت میں وعید سنائی گئی ہے؟ جواب: اس کے اعمال ضائع جائیں گے۔ سوال: کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سخت ناراض ہوئے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی غلطی معاف نہ کرنے پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سخت ناراض ہوئے۔ سوال: بیت العتیق کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: بیت العتیق خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: ان صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اوتاس جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔
جواب: حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ نے اوتاس جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔ سوال: خانہ کعبہ میں پہلی اذان کب دی گئی؟ جواب: خانہ کعبہ میں پہلی اذان فتح مکہ کے موقع پر دی گئی۔ سوال: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو کیا وہ سجدہ کی آیت آہستہ پڑھ لے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں؟ جواب: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو جائز ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ آہستہ پڑھے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں۔ سوال: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ذکریہ الرازی ہے۔ سوال: ہفتے کے وہ کون سے 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب: پیر اور جمعرات 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی؟ جواب: حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی۔ سوال: اللہ پاک نے انسان کے جسم کو کس چیز سے بنایا؟ جواب: اللہ پاک نے انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا۔ سوال: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب: خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور سب سے کم ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا۔ سوال: کون سے نمازیوں کے لیے ان کی نماز ہلاکت ہے؟ جواب: بے دلی سے پڑھی گئی نماز ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ سوال: الفرقان قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: الفرقان قرآن مجید میں 6 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جن کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے۔
सवाल, किसकी नमाज 40 दिन तक कबूल नहीं होती? जवाब, हराम का एक भी लुक्मा खाने वाले की नमाज 40 दिन तक कबूल नहीं होती। सवाल, वो कौन से सहाबी थे जिनके शाने पर अबू जहल के बेटे मुकरमा ने तलवार मारी, फिर भी वो उसी हालत में लड़ते रहे, लेकिन हाथ के लटकने की जहमत होती थी। बिला आखिर हाथ को पाँव के नीचे दबाकर खींचा कि हाथ अलग हो गया। जवाब, हज़रत माज रज़ी अल्लाह अन्हो के शाने पर अबू जहल के बेटे मुकरमा ने तलवार मारी, फिर भी वो उसी हालत में लड़ते रहे, लेकिन हाथ के लटकने की जहमत होती थी। बिला आखिर हाथ को पाँव के नीचे दबाकर खींचा कि हाथ अलग हो गया। सवाल, कुरान मजीद की कुंजी किसको कहते हैं? जवाब, कुरान मजीद की कुंजी बिस्मिल्लाह को कहते हैं। सवाल, पाक दामन औरत शादी की पहली रात कौन सा काम लाजमी करती है? जवाब, फिक्रमंद रहती है। सवाल, कौन सा काम करते वक्त इंसान की मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है? जवाब, सदका करते वक्त। सवाल, इस्लाम के किस रुकन को छोड़ने वाला कुफर में चला जाता है? जवाब, नमाज छोड़ने वाला कुफर में चला जाता है। सवाल, खड़े होकर बेसन पर वजू करना कैसा अमल है? जवाब, खड़े होकर बेसन पर वजू करना जायज़ है। सवाल, शब मराज को पहली मंजिल सफ़र कौन सी थी? जवाब, शब मराज को पहली मंजिल सफ़र मस्जिद अक्सा थी। सवाल, कौन सी औरत है जिसने सबसे पहले जादू ऐजाद किया था? जवाब, नुमान की बीवी अबनतुल क़स पहली औरत है जिसने सबसे पहले जादू ऐजाद किया था। सवाल, दुनिया में सबसे पहले ज़राअत का सामान किसने बनाया? जवाब, दुनिया में सबसे पहले ज़राअत का सामान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया। सवाल, दज्जाल की ख़ास निशानियाँ क्या होंगी? जवाब, दज्जाल की एक आंख होगी, वो काना होगा और उसकी पेशानी पर काफर लिखा होगा। सवाल, हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने कितनी शादियां की थीं? जवाब, हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने 4 शादियां की थीं। सवाल, मस्जिद में मेहराब बनाने का हुक्म सबसे पहले किसने दिया? जवाब, मस्जिद में मेहराब बनाने का हुक्म सबसे पहले हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने दिया।
سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح کن سے ہوا؟ جواب: ابو العاص بن ربیع سے، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خالہ کے بیٹے تھے۔ سوال: امام اعظم کس امام کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ سوال: اسلام کے بنیادی عقائد و ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 5۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب: وہ پرندہ الو ہے۔ سوال: گھر میں کس جگہ رونے سے شیاطین جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جواب: باتھ روم میں جا کر رونے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ باتھ روم میں رونے سے انسان کے جسم میں شیاطین داخل ہو سکتے ہیں۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کا خون پاک ہوتا ہے؟ جواب: مچھلی کا خون پاک ہوتا ہے۔ سوال: جنت کا پھل سب سے پہلے کون سے نبی کھائیں گے؟ جواب: جنت کا پھل سب سے پہلے حضرت ابو الہدا رضی اللہ عنہ کھائیں گے۔ سوال: وہ کون سی ایسی مخلوق ہے جو پوری دنیا کو پلٹ سکتا ہے؟ جواب: فرشتہ ایسی مخلوق ہے جو پوری دنیا کو پلٹ سکتا ہے اللہ پاک کے حکم سے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان جب نہاتا ہے تو کون سی چیز ہے جو کمزور ہوتی جاتی ہے؟ جواب: صابن، کیونکہ وہ استعمال ہوتا جاتا ہے۔ سوال: ایک پارے کے 3/4 حصے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایک پارے کے 3/4 حصے کو ثلاثہ کہتے ہیں۔ سوال: کس چیز کی زیادتی انسان کو غموں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہیں؟ جواب: انسان گناہ کرنے کے سبب ہمیشہ پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے اور مصیبتوں اور غموں سے دوچار رہتا ہے۔ سوال: ابابیلوں کے حملے کے بعد اصحاب فیل کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ جواب: ابابیلوں کے حملے کے بعد اصحاب فیل کی حالت کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گئی تھی۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے صدمے میں کون سی اونٹنی صدمے سے مر گئی تھی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے صدمے میں مرنے والی اونٹنی کا نام غصبہ تھا۔
सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी ज़बान में क्या है? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी ज़बान में अब्राहम है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी फूफी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की जुड़वा बहन थीं? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की जुड़वा बहन थीं। सवाल, क़यामत के दिन पुल सिरात पर सबसे पहले कौन गुजरेंगे? जवाब, क़यामत के दिन पुल सिरात पर सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे। सवाल, फरिश्तों की हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आमद पर किसने कुफ़ार को इत्तला की? जवाब, फरिश्तों की हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आमद पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने कुफ़ार को इत्तला की। सवाल, अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? जवाब, अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कोहे तूर पर है। सवाल, जहन्नम में गुनहगारों का खाना क्या होगा? जवाब, जहन्नम में गुनहगारों को निहायत गर्म चश्मा का पानी पिलाया जाएगा। सवाल, ज़मीन अव्वल का नाम क्या है? जवाब, ज़मीन अव्वल का नाम अदीमा है। सवाल, औरत के जिस्म का कौन सा हिस्सा मर्द को पसंद नहीं होता? जवाब, औरत के जिस्म का हिस्सा ज़बान मर्द को पसंद नहीं होता। सवाल, कौन सा इंसान रोज़ाना नहाने के बाद भी पाक नहीं होता? जवाब, मुशरिक इंसान रोज़ाना नहाने के बाद भी पाक नहीं होता। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कितनी ज़बानें आती थीं? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम ज़बानें आती थीं। सवाल, कौन सा अमल करने से कभी मुंह का कैंसर नहीं होता? जवाब, मिसवाक करने से कभी मुंह का कैंसर नहीं होता। सवाल, तौहीद के बाद किसका दर्जा है? जवाब, तौहीद के बाद रिसालत का दर्जा है। सवाल, ज़बूर अल्लाह की तरफ से किस नबी पर नाजिल हुई? जवाब, ज़बूर अल्लाह की तरफ से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई।
سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے کون سے بھانجے میدان احد میں دفن ہوئے؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے بھانجے عبداللہ بن حبش میدان احد میں دفن ہوئے۔ سوال: بار بار پیشاب کا آنا کس نظر بد کی طرف اشارہ ہے؟ جواب: نظر بد جتنی پرانی ہے اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ پرانی نظر بد کا علاج جادو جنات کے مریضوں سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ پرانی نظر بد کی علامت کچھ یوں ہیں: حد سے زیادہ رونا، حد سے زیادہ وسوسے آنا، پیشاب کا بار بار آنا، یعنی کہ اگر زیادہ پانی نہ بھی پیا ہو تو لیکن اس کے باوجود بھی پیشاب بار بار آئے، اور خصوصی طور پر رات سوتے وقت زیادہ تر آنا، عصر کے وقت سے لے کر آدھی رات تک سانس کی تکلیف رہنا، یا سینے میں حد سے زیادہ گھٹن ہونا، یہ تمام طور پرانی نظر بد کی علامت ہیں۔ سوال: کس حالت میں شوہر کا بیوی کو جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جواب: شوہر کا بیوی کو منانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ سوال: خودکشی کو حلال سمجھ کر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: خودکشی کو حلال سمجھ کر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ حلال سمجھ کر خودکشی کرنے والا کافر ہے، اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا اور کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال: مکہ کا پرانا نام کیا تھا؟ جواب: مکہ کا پرانا نام بکہ ہے۔ سوال: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا کس نے بنایا؟ جواب: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین پر جب اختلاف رائے ہوا تو کس کی تجویز پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کیا گیا؟ جواب: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تجویز پر۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔